آج ہم جو بھی ہیں رسول خدا کی وجہ سے ہیں، مسلمان ہیں رسول کی وجہ سے، نماز پڑھتے ہیں رسول کی وجہ سے، سجدے کرتے ہیں رسول کی وجہ سے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ تمیز ہے کہ بیٹی کا ادب کیا ہوتا ہے، بیٹے کا احترام کیا ہوتا ہے، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، باپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں کس نے دیا؟ رسول گرامی نے دیا۔ ورنہ جب آپ عرب کی تاریخ پڑھیں، اس پہ پورا اشرہ ہو سکتا ہے عرب جاہلی پہ، کہ عرب کیا کیا کرتے تھے اور رسول نے ان کو کیا کچھ نہیں سکھایا۔ موٹی موٹی چیزیں سیدہ کے خطبے میں بھی ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں میں کھڑے ہوئے گڑھوں میں نجس پانی پیا کرتے تھے۔ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو تو باپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بیٹیوں کی عزت اور احترام اور عورت کا وقار بتایا کہ کیا ہوتا ہے۔ عرب کے اندر یہ تمیز نہیں تھی کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے۔ آج آپ ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں کسی کو نہیں پتا کہ نجاست کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نجاست کو ٹشو سے بھی صاف کر لیا تو وہ چیز صاف ہو گئی۔ آج ایک ان پڑھ مسلمان جو پہلی پاس بھی نہ ہو، لیکن اسے یہ تو پتا ہے نا کہ میں نے اپنی نجاست کو پانی کے ذریعے سے پاک کرنا ہے۔ تو یہ علم کس نے دیا؟ یہ طہارت کس نے دی؟ یہ رسول خدا نے تھی۔ کہتے ہیں مہینوں گزر جاتے تھے، عرب نہاتا نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا۔ یہ جو ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ قرآن کہتا ہے کہ سر کو اور پاؤں کو وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ان کو مسح کرو۔ فرق شیعہ اور اہل سنت کے وضو میں یہ ہے کہ وہ پاؤں کو واجب کی نیت سے دھوتے ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ پاؤں میلے ہوں تو دھو لو، اگر میلے نہیں ہیں پاک و پاکیزہ ہیں، جرابیں اتار کے ان کے اوپر کیا کرو؟ مسح کرو۔ کیوں؟ واقعاً نبی نے عربوں کو حکم دیا تھا، کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی جوتے اتارنے کی۔ آتے تھے جوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور جب جوتے اتارنے پر آئے تو ظاہر اتنے دنوں سے پاؤں دھوئے نہیں، وہ جب جوتے اترے تو پاؤں سے بدبو آنے لگے۔ اگلی صف کا بندہ ہو، پاؤں میلے ہوں، پچھلی بندے کی تو نماز ہی چلی گئی نا، پاؤں میں اتنی بدبو۔ تو وہاں پہ حکم دیا کہ جاؤ، مستحب ہے، پاؤں کو کیا کرو؟ دھو کر آؤ۔ اب کیونکہ ریگولر ہی ان کے پاؤں میلے ہوتے تھے، مٹی کا زمانہ تھا، آج کی طرح کوئی اسپورٹ شوز ووز نہیں تھے، جو رابوں کا سلسلہ نہیں تھا، تو ایک طرح سے پابندی بن گئی کہ جیسے آؤ پاؤں دھو لیے اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اب کرتے کرتے انہوں نے اس مستحب کو کیا بنا دیا؟ واجب بنا دیا۔ تصور نہیں تھا نہانے کا۔ اب ظاہر جزیرت العرب میں پانی کی قلت، ایک ہی چشمہ جناب اسماعیل کی برکت سے بنا کہ پورا مکہ وہاں پہ آباد ہو گیا۔ جہاں پہ پانی کی قلت ہے، جہاں پہ نہانے کا تصور نہیں۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچے نا کہ رسول نے ایسی امت کو دن میں 5 مرتبہ وضو کروا دیا، یعنی پانی سے کھیلتے رہو، کبھی ہاتھوں کو دھو، کبھی چہروں کو دھو، پھر جمعہ آیا کہ جاؤ غسل جمعہ کرو، کبھی واجب غسل خواتین کے لیے، کبھی واجب غسل مردوں کے لیے، کہ یا رسول اللہ کوئی حاجت ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے، کہ جا غسل حاجت کر۔ پہلے بدن صاف کر، پھر من کو صاف کر، پھر پاک زبان سے اللہ کو پکار، پھر دیکھ خدا تیری دعا کو کیسے قبول کرتا ہے۔ اپنی کتاب کے لیے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک پاک و پاکیزہ نہیں اس کتاب کو کوئی مس نہیں کر سکتا۔ پھر وہ طہارت ظاہری، طہارت باطنی، بی بی ان سب چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آج تم بڑے ناز سے میرے سامنے کھڑے ہو، جہاں پہ کھڑے ہو یہ کس کا احسان تھا؟ میرے بابا کا احسان تھا، جس نے طہارت کا درس دیا، جس نے عبادت کا درس دیا۔ بشر اگر بشر ہے کس چیز کی وجہ سے؟ فرق حیوان اور فرق انسان۔ اگر ایک حیوان کو ایک انسان سے جدا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں انسان کے پاس برین ہے، انسان کے پاس عقل ہے، انسان کا آئی کیو حیوان سے زیادہ تیز چلتا ہے، انسان ایک ماڈرن ورژن ہے اور اپڈیٹڈ ورژن ہے، اس حیوان سے زیادہ ہے۔ تو آپ کے پورے وجود میں اگر اعلیٰ ترین چیز ہے تو یہ آپ کی کھوپڑی ہے، آپ کا دماغ ہے۔ چوٹ لگی، بندے کی یادداشت چلی گئی، پتہ نہیں بیوی کون ہے، والدہ کون ہے، بیٹا کون ہے،
یادداشت نہیں تو انسان کسی کو یہاں تک کہ اپنا نام بھی بندے کو یاد نہیں رہتا. کئی الزائمر کے مریض ہوتے ہیں تو تمہاری عزت اور وقار ہے تمہارے دماغ کی وجہ سے، پیشانی کی وجہ سے. تبھی کہا خبردار کبھی پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی کی دربار میں جھکایا نہ کرو. سب سے بڑا گناہ جو اس زمانے کا انسان کرتا تھا اپنی پیشانی کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتا تھا. کبھی سورج کے سامنے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی پتھر کے سامنے. اور سب سے بڑا کمال جو رسول نے کیا، ان کی پیشانی کو بتوں کے پاؤں سے اٹھا کر وحدہ لا شریک کی دربار میں جھکانے پر مجبور کر دیا کہ اپنی قیمت کو جان، اپنی عزت کو جان، اپنے وقار کو جان. اب یہ نبی ہے. قرآن کہتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہے احسان. ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید. اگر میرا شکریہ کرو گے بڑھا بڑھا کر دوں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا، لفظ عذاب ہے وان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا شدید ہے. کسی کو کفران نعمت کرنے کی اجازت نہیں ہے. سب سے بڑا احسان کس نے کیا؟ مصطفیٰ نے کیا. بت پرستی سے نکال کر وحدہ لا شریک کی دربار میں لایا، نجاستوں سے نکال کر طہارتوں کے میدان میں لایا. یہاں تک لکھا گیا کہ عرب اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتا تھا. باپ نے 2 شادیاں کی، جو سوتیلی ماں ہے باپ مر گیا، عرب اس سے نکاح کرتا تھا. نبی نے آ کر بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے. خالاؤں کی، پھوپھیوں کی، محرم رشتوں کی تمیز خدا نے بتائی. یہ عرب کے اندر تمیز نہیں تھی. یہ سب کچھ کس نے سکھایا؟ رسول خدا نے سکھایا. اب وہ رسول، وہ امت، وہ نبی جو یہ کہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں. لیکن یہ واحد نبی ہے جس کو خدا حکم کر رہا ہے. ورنہ نہ موسیٰ نے جزا مانگی، نہ عیسیٰ نے جزا مانگی، نہ آدم نے جزا مانگی. یہ حکم خدا ہے. حبیب کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر اجر رسالت بنتا بھی ہے تو مال و دولت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میری آل سے کیا کرو؟ مودت کرو. میرے قربا سے کیا کرو؟ مودت کرو. اب اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ قربا کون ہے، صیغہ مؤنث ہے، واضح طور پہ خدا بیان کر رہا ہے. اگر قربا میں آپ ازواج کو بھی ڈال دیں، اولاد کو بھی ڈال دیں، پھر بھی حسن و حسین تو قربا میں آتے ہیں نا، سیدہ فاطمہ تو قربا میں آتی ہے نا. تو یہ وہ اجر رسالت تھا جو امت نے قربا کے ساتھ کیا کیا؟ ادا کیا. میں نے کہا زندگی کا ہدف اور مقصد، یونیورسٹی تو آپ ویسے پڑھ رہے ہیں، بچے تو خاتون ویسے پال رہی ہے، جاب تو آپ نے ویسے ہی کرنی ہے. لیکن اگر اینک ولایت لگا کے اپنی زندگی کے کاموں کو کرو گے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہدف خلقت ایک ہے. تم نے وہی مقصد پہ چلنا ہے جو مقصد انبیاء کا مقصد تھا. ہاں جاب کرو لیکن یہ نیت کرو کہ اس جاب میں، اس کام میں دین خدا کی کیا مدد کر سکتا ہوں، اس کام میں حجت خدا کی کیا مدد کر سکتا ہوں. مودت، محبت، مودت اور اتمام حجت، یہ موضوع ہے ہمارا کہ محبت کے بعد مودت ہے. مودت جب اہل بیت سے ہو گئی تو آپ نے اتمام حجت کرنا ہے. جس طرح سیدان اتمام حجت کیا، بی بی نے اپنی ساری محبتیں کس پہ قربان کی؟ علی ابن ابی طالب پہ قربان کی. کہ اگر ولی پہ بات آ جائے تو خون بھی دینا سیکھو، ولی پر بات آ جائے تو اس کے لیے دفاع میں کھڑا ہونا بھی سیکھو. جب سیدہ اپنے پہلے امام زمانہ کے لیے اس طرح کھڑی ہو رہی ہیں تو آج ہم نے اپنے آقا کے لیے، ہم نے اپنے مولا کے لیے کیا کیا؟ اتمام حجت صرف سیدہ نے نہیں کیا، اتمام حجت قرآن نے بھی کیا ہے.